یروشلم دنیا کی سب سے قدیم اور مقدس سرزمینوں میں سے ایک، جسے مسلمان بیت المقدس کہتے ہیں، ایک ایسا شہر جو 3 آسمانی مذہبوں کے ماننے والوں کے لیے روحانی اور تاریخی مرکز ہے۔ اس شہر کا نام یروشلم رکھا گیا، جس کے معنی ہیں سٹی آف پیس۔ اس شہر کی بنیادوں میں ہزاروں سال کی تاریخ، بے شمار انبیاء کی دعائیں، خون ریزہ جنگیں اور ایمان کی گواہیاں دفن ہیں۔ اس کی گلیوں اور دیواروں میں کئی ایسے راز چھپے ہیں جو انسانیت کو اس کے عروج و زوال، محبت اور نفرت اور جنگ کی داستان سناتے ہیں۔ یہ شہر آج بھی کشمکش کا شکار ہے، لیکن اس کی عظمت اور تقدس کبھی بھی کم نہیں ہوا۔ یروشلم کی تاریخ اتنی قدیم ہے جتنے خود انسانی تہذیب۔ سارے قدیمہ کے مطابق اس کی بنیاد آج سے 5000 سال پہلے یبوسیوں نے رکھی۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر آئے، جہاں آپ نے اولاد کے لیے دعائیں کی، اور جہاں آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے قوم سدوم کو ہدایت کی تھی۔ اس پاکیزہ زمین پر بنے اسرائیل کے بہت سارے پیغمبروں نے اپنی زندگیاں گزاری۔ تاریخی کتابیں اور بائبل کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 سال قبل مسیح میں اس یبوسی شہر کو فتح کیا اور اس کو اپنی سلطنت کا کیپٹل بنایا۔ یہ ایک اہم مول تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے نہ صرف سیاسی مرکز بنایا بلکہ ایک روحانی مرکز کی بنیاد بھی رکھی۔ ان کی اہمیت کے ساتھ ہی اس شہر کی اہمیت میں اضافہ ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آرزو تھی کہ وہ یہاں اللہ کے لیے ایک عظیم گھر بنائے، لیکن یہ سعادت ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یروشلم اپنی شان شوکت کی بلندیوں پر پہنچا۔ انہوں نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ تعمیر کروائی، جسے آج ہیکل سلیمانی ڈیسلوموس ٹیمپل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہیکل صرف ایک عمارت نہیں تھی بلکہ یہود قوم کی مذہبی، سیاسی اور ثقافتی مرکزیت کی عمارت بن گئی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں بنی اسرائیل اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، جہاں ان کے مقدس ترین صندوق سکینہ کو رکھا گیا تھا اور جہاں سے نبوت کی روشنی پھیلتی تھی۔ لیکن تاریخ نے اس عظمت کو بار بار تباہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ تقریباً 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا، شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، ہیکل سلیمان کو جلا دیا اور ہزاروں یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا۔ پھر تقریباً 516 قبل مسیح میں ہیکل کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، جسے دوسرا ہیکل کہا جاتا ہے۔ لیکن 7 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس نے ایک بار پھر شہر پر چڑھائی کر دی، اسے تباہ و برباد کر دیا اور ہیکل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ آج ہیکل کے صرف ویسٹرن وال باقی ہے، جسے یہودی دیوار گریا کہتے ہیں۔ یروشلم کی مقدس مٹی صرف یہودیوں کے لیے ہی نہیں تھی بلکہ عیسائیوں کے لیے بھی ان کی ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی تبلیغ، ان کے معجزات اور ہند کے آسمان پر اٹھائے جانے کا تعلق ہے۔ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ یہی گزارا۔ یہیں ان کے اہم ترین واقعہ پیش آئے، جن میں آخری کھانا اور صلیبی موت شامل ہے۔ یروشلم میں سینکڑوں گرجا گھر اور مقدس مقامات ہیں جو عیسائیوں کے مختلف فرقوں کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ رومن امپائر کے عیسائی ہونے کے بعد اس شہر کو مزید عیسائی تقدس حاصل ہوا اور بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی گئی۔ اسلام کے لیے یروشلم کی اہمیت کسی سے کم نہیں۔ قرآن مجید میں اسے ارض مقدسہ یعنی کہ پاک سرزمین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو مسلمان کو پہلا قبلہ تھا، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد تقریباً 16 سے 17 مہینے تک رخ کر نمازیں پڑھی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اس شہر کو انتہائی تعظیم دی۔ اور پھر وہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا، شب معراج، رجب کی 27ویں شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر مکہ سے بیت المقدس تشریف لائے۔ تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی، جو اسلام میں ان کی سرداری کی علامت تھی۔ اس کے بعد اس مقام سے آپ آسمان کے سفر میں روانہ ہوئے۔
مسجد اقصی اور دوم آف دی روک مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس مقامات میں سے ہے۔ دوم آف دی روک وہ مقام ہے جہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ مسلمان عقیدے کا ایک مضبوط ستون ہے۔ 13 ہجری 637 عیسوی میں اسلامی خلافت نے اپنے فتوحات کا سلسلہ شام کی طرف بڑھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں شروع ہونے والی فتوحات حضرت عمر فاروق کے دور میں اپنی بلندیوں پر پہنچی۔ جنگ یرموک میں مسلمان کی کامیابی کے بعد مسلمان کی فوج یروشلم تک پہنچی۔ یروشلم جو اس وقت رومی سلطنت کے زیر حصل تھا اب کئی مہینوں سے مسلمان فوج کے محاصرے میں تھا۔ مسلمانوں سے ہار کے بعد رومن امپائر کمزور ہو چکی تھی اور مسلمان حضرت عبیدہ اور خالد بن ولید کی قیادت میں مضبوط۔ یروشلم کے گورنر نے ایک کے بعد ایک کئی خط رومن کیپٹل بھیجے اور مدد کی اپیل کی، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جب رومن گورنر اور یروشلم کے پادریوں نے دیکھا کہ مزید مذاہبت بے سود ہے تو انہوں نے ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کی، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ شہر کی چابی وہ کسی عام جلدیار کے بجائے مسلمان کے خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق کے ہاتھوں میں دینا چاہتے تھے۔ حضرت عمر مدینے سے یروشلم پہنچے تو حضرت عبیدہ اور خالد بن ولید نے ان کا ویلکم کیا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو ان کی سادگی دیکھ کر رومیوں کے حوصلے پست ہو گئے جو ایک عظیم بادشاہ کی توقع کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے شہر میں داخل ہو کر ایک تاریخی معاہدہ کیا جسے میثاق عمری کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں عیسائیوں کو جان و مال کا مکمل تحفظ، ان کی گرجوں کی حفاظت اور مکمل مذہب کی آزادی کی ضمانت دی گئی۔ وہاں کے عیسائی پادری نے احترام کے ساتھ کہا کہ آپ چرچ کے اندر نماز ادا کر لیں، لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر میں یہاں نماز پڑھ لوں تو بعد میں مسلمان اسے مسجد بنا سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے چرچ کے باہر ہی نماز ادا کی۔ بعد میں اسی جگہ پر مسجد عمر تعمیر کی گئی اور شہر میں امن اور عدل کا ایک خوبصورت نظام قائم کیا گیا اور کسی بھی چرچ کو مسجد میں تبدیل نہیں کیا گیا، اور یہودیوں کو بھی شہر میں واپس آنے کی اجازت دی جو صدیوں سے رومنز کے ہاتھوں جلا وطن تھے۔ اور یوں حضرت عمر نے ایک قطرہ خون کے بہائے بغیر یروشلم فتح کر لیا۔ یہ اسلامی عدل و انصاف کی ایک سنہری مثال تھی جس نے دنیا کو دکھایا کہ مسلمان فاتحین میں زمین جیتنے نہیں بلکہ امن اور انصاف قائم کرنے آئے ہیں۔ حضرت عمر کی فتح کے بعد یروشلم اسلامی خلافت کا حصہ بن گیا۔ اموی دور میں اس شہر نے بہت ترقی کی۔ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے دوم آف دی روک کی شاندار تعمیر کروائی جو آج بھی یروشلم کی پہچان ہے۔ صدیوں کے امن کے بعد 11ویں صدی عیسوی کے اختتام پر یورپ سے ایک نیا طوفان اٹھا۔ عیسائیوں نے صلیبی جنگوں کا آغاز کیا جس کا مقصد یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانا تھا۔ ان کا دعوت کہ اب مسلمان عیسائی زائرین کو تنگ کرتے ہیں۔ پہلی صلیبی جنگ کے دوران صلیبی فوج نے یروشلم کو محاصرہ کیا اور کئی ہفتوں کی مذاہبت کے بعد شہر پر قبضہ کر لیا۔ صلیبیوں نے شہر میں داخل ہونے کے بعد ایک خوفناک قتل عام کیا۔ شہر کی گلیاں مسلمانوں اور یہودیوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ بچے، بوڑھے اور خواتین بھی محفوظ نہ رہے۔ یہ ایک ایسا خونی باب تھا جو انسانی تاریخ کے ماتھے پر ایک بدنما داغ ہے۔ صلیبیوں نے یہاں یروشلم کی بادشاہت قائم کی اور اگلے 88 سال تک یہ شہر ان کے وحشتناک قبضے میں رہا۔ اس دوران مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان کئی چھوٹی بڑی جنگیں ہوئی۔ یروشلم کا تقدس ایک بار پھر سیاسی مفادات کی بہن چل چکا تھا۔ جب یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ تھا، اسلامی دنیا میں ایک عظیم ہیرو نے جنم لیا۔ یہ تھا سلطان صلاح الدین ایوبی، جسے دنیا صلاح الدین کے نام سے جانتی ہے۔ ایک کلٹ مسلمان کمانڈر جس کے راہوں میں ایمان اور عدل کا خون دولتا تھا۔ ان کا واحد خواب یروشلم کو صلیبیوں کے جنگل سے آزاد کروانا تھا اور اس کی عظمت کو بحال کرنا تھا۔ ان کی زندگی کا مقصد ہی القدس کی آزادی بن چکی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے کئی سالوں تک اپنے فوج کو منظم کیا، مسلم ریاستوں کو یونائٹ کیا اور 1187 عیسوی میں اتھین کے مقام پر صلیبیوں کو ایک فیصلہ کن شکست دی۔ یہ جنگ تاریخ کی سب سے اہم جنگوں میں سے ایک تھی جس نے صلیبی طاقت کو توڑ کر رکھ دیا۔ اتھین کی فتح نے یروشلم کی آزادی کی راہ ہموار کر دی۔ اتھین کی جنگ کے بعد صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو محاصرہ کیا جو 20 ستمبر 1187 کو شروع ہوا۔ صلیبیوں نے بھرپور مذاہبت کی، لیکن صلاح الدین ایوبی کے عزم کے سامنے وہ زیادہ دیر تک ٹک نہ سکے۔ 2 اکتوبر 1187 کو یروشلم ایک بار پھر اسلامی پرچم تلے آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے جو عدل اور انصاف کا مظاہرہ کیا وہ آج بھی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے شہر میں داخل ہونے کے بعد کسی بھی قسم کی خون ریزی کی اجازت نہیں دی۔
तमाम ईसाइयों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया और यूं यरूशलेम एक बार फिर बगैर एक कतरा खून बहाए मुसलमानों के ज़ेर असर आ गया। आज यरूशलेम एक ऐसा शहर है जो अपने अंदर हजारों साल की तारीख समेटे बैठा है। ये तनाज़ात का मरकज भी है और अमन और मोहब्बत की उम्मीद का चराग भी। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी कशमकश का मरकजी नुक्ता भी यही शहर है। ये आज भी तीनों आसमानी मज़ाहिब के मानने वालों के लिए इसी तरह मुकद्दस है और अहम है जिस तरह हजारों साल पहले था। यहाँ की मिट्टी आज भी अंबिया की खुशबू से महक रही है और शोहदा के खून के सूखे लिए हुए है। या अल्लाह फलस्तीन की हिफाजत फरमा और मुसलमान को गालिब कर दे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।